لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین کرام، 2 دن کے بعد پیر کے روز غروب آفتاب سے رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. لہذا رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں، اسی موضوع پر انشاءاللہ آج کے جمعے میں بات ہوگی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے یہ مہینہ منتخب فرمایا. سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے ان مہینوں اور دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. ہر دن میں سورج کا طلوع اور غروب اور رات و دن کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرما لیا. یہ میرا مہینہ ہے اور یہ میرا دن ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینے میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں اس کو ایک امتیاز حاصل ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ کی کسی بھی قسم کی نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے اور جس انداز سے حاصل ہو جائے وہ اس کے لیے باعث تقدس ہے. حضرات گرامی، بیت اللہ شریف پتھروں کا بنا ہوا ہے. رنگ و روغن تو درکنار، اس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے. دیکھنے میں اس عمارت کی کوئی خاص خصوصیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے نتیجے میں اس میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا کے لوگ دنیا کے حسین ترین مناظر کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو لذت اس کے دیکھنے میں ملتی ہے کسی اور جگہ دیکھنے میں نہیں ملتی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرما کر بیت اللہ قرار دے دیا، اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور اس کے گرد چکر لگانے کو ثواب قرار دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا. اسی طرح رمضان بھی اگرچہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اور اس کے دن رات بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب فرما لیا تو اس کا درجہ اور رتبہ دوسرے مہینوں سے بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی وجہ سے اس مہینے میں تقدس پیدا ہو گیا. اس لیے اس مہینے کی صحیح قدر پہچاننے کی اور اس کی اوقات سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. حضرات گرامی، کہیں کہیں رمضان آنے سے کچھ پہلے تقریبات منعقد ہوتی ہیں جنہیں استقبال رمضان کا نام دیا جاتا ہے.
یہ ایک رسمی کارروائی ہے اور اس کے نظیر حضرات صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں نکلی۔ رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کو گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جو برکتوں والا ہے۔ جعل اللہ لہ صیامہ فریضۃ وجعل قیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔ فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جو شخص بھی اسی مہینے میں نیکی کا کوئی کام کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو اس شخص کی مانند ہے جس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ یعنی رمضان میں نفل کام کا اجر و ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرائض کا اجر و ثواب نفل کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے ذمہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا اجر و ثواب نفلی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو بھی نفلی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرض میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا، ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، کہ اور جو شخص نے اور جس شخص نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے 70 فرض ادا کیے ہو۔ یعنی اگر کسی نے 1 رکعت نماز پڑھی تو یہ 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ مثلا فجر کی فرض نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رمضان میں ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 140 رکعتیں پڑھنے کا ہے۔ ایسے ہی ظہر کی 4 فرض پڑھنے پر 280 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت عظیم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صبر کا مطلب ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے تو اس پر جزا فضا اور واویلا نہ کرے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جس کو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کوئی ایسا کام کرے یا کسی کام سے بچنے کی جس کے کرنے کو یا اس سے بچنے کو اس کی طبیعت ناگوار سمجھتی ہو تو اس نے صبر کیا۔ معزز سامعین کرام، صبر کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طاعت کے کرنے میں پیش آنے والی ناگواری اور تکلیف پر صبر کیا جائے۔ مثلا نماز کا وقت آیا اور نماز کو جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے، لیکن طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نماز کو جانا صبر ہے۔ صبر علی المعصیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی معصیت سے بچنے میں جو تکلیف اور ناگواری پیش آئے
اس پر صبر کیا جائے۔ مثلا کسی نامحرم کو دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے محض اللہ کی رضا کی خاطر دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی صورت میں مجھے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں، اور یہ سوچ کر زبردستی نامحرم کی طرف سے نگاہ ہٹا لی، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی تکلیف پیش آ گئی اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر واویلا کروں، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ مجھ پر آنے والی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ہے، وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور مجھے اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے جزا فضا اور واویلا نہیں کیا، تو یہ بھی صبر ہے، اور اس کو صبر علی مصیبہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر طبیعت کو ناگوار امور پر مجبور کرنا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت بھی صبر کی وجہ سے ہی ملے گی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی جزا دیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے تھے، انہوں نے اپنی طبیعت کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر صبر سے کام لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں صبر کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس لیے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیتا ہے، گرمی کا موسم ہے اور شدت کی پیاس بھی لگتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لیا جائے، لیکن طبیعت کے تقاضے کو دبا کر روزہ دار پانی نہیں پیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزے میں کچھ کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، تو اس روزے دار کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی خواہش کو دبا کر پانی پینے، کھانا کھانے یا جنسی خواہش کو پورا کرنے سے رکنا ہی یہ صبر ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صبر کی یہ 3 قسمیں دوبارہ سنیے۔ یہ بہت عظیم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا مطلب ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آئے تو وہ اس پر جزا فضا اور واویلا نہ کرے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں کسی ایسے کام پر اپنے آپ کو زبردستی آمادہ کرنا جس کو طبیعت ناگوار سمجھتی ہو، لہذا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کوئی ایسا کام کرے یا کسی کام سے بچنے کی جس کے کرنے کو یا اس سے بچنے کو اس کی طبیعت ناگوار سمجھتی ہو، اس نے صبر کیا۔ حضرات گرامی، صبر علی الطاعہ کا مطلب ہے کہ کسی طاعت کے کرنے میں پیش آنے والی ناگواری اور تکلیف پر صبر کیا جائے۔ مثلا نماز کا وقت آیا اور نماز کو جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے، لیکن طبیعت کے اس تقاضے کو کچل کر محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نماز کو جانا صبر ہے۔ صبر عن المعصیہ کا مطلب ہے کہ کسی معصیت سے بچنے میں جو تکلیف اور ناگواری پیش آئے اس پر صبر کیا جائے۔ مثلا کسی نامحرم کو دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے محض اللہ کی رضا کی خاطر دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی صورت میں مجھے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کروں، اور یہ سوچ کر زبردستی نامحرم کی طرف سے نگاہ ہٹا لی، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی تکلیف پیش آ گئی اور اس کا دل یہ چاہتا ہے میں اس پر واویلا کروں، شور مچاؤں، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ مجھ پر آنے والی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ہے، وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور مجھے اس کے فیصلے کے سامنے
سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے جزا فضا اور واویلا نہیں کیا تو یہ بھی صبر ہے، اور اس کو صبر علی المعصیت مصیبہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر طبیعت کو ناگوار امور پر مجبور کرنا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت بھی صبر کی وجہ سے ہی ملے گی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی جزا دیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے تھے، انہوں نے اپنی طبیعت کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر صبر سے کام لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں صبر کی تربیت کی جاتی ہے، اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیتا ہے، گرمی کا موسم ہے اور شدت کی پیاس بھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی لیا جائے، لیکن طبیعت کے تقاضے کو دبا کر روزہ دار پانی نہیں پیتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ میں کچھ کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، تو اس روزہ دار کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خاطر اپنی خواہش کو دبا کر پانی پینے، کھانا کھانے یا جنسی خواہش کو پورا کرنے سے رکنا، یہ صبر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے روزہ میں صبر کی تربیت کروا رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ساری زندگی ایسے ہی گزارو کہ جہاں میرا حکم آ جائے وہاں اپنی خواہشات کو کچل کر میری رضامندی کی خاطر ان کو پورا کرنے سے رک جاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یعنی یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے سے غمخواری کرو، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اس مہینے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر جو اس کے اعزاء و اقربا ہے، دوست احباب ہیں، محلے دار اور پڑوسی وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی بھی قسم کے دکھ اور پریشانی میں ان کی مدد کرے، بلکہ اس ہمدردی اور غمخواری میں پوری امت مسلمہ کو شامل کرے اور سب کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھے۔ اس کے بعد فرمایا یزاد بہ رزق المومن، کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، کوئی کتنا ہی غریب آدمی ہو لیکن رمضان کے مہینے میں اس کے افطار کے دسترخوان پر کھانے پینے کا سامان عام دنوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد انعام ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص، کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جہنم سے اس کے گردن آزاد کر دی جائے گی، اور اس کو بھی روزہ دار کی طرح ہی اجر ملتا ہے اور روزہ دار کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ سنا کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملتا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی روزہ دار کو افطار کرائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کی آمدنی کم ہوتی تھی اور اپنے کھانے کے لیے مشکل سے دستیاب ہوتا تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم روزہ دار کو افطار کرانے کے ثواب سے محروم نہ رہ جائے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیں گے
جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ یا پانی کی ایک گھونٹ سے ہی افطار کرا دے، اور اگر کسی نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اس کو پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے، اور جس شخص نے اس مہینے میں اپنے غلام یعنی نوکر وغیرہ کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ رمضان کے وہ فضائل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ارشاد فرمائے، اور ایک دن پہلے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کریں۔ چنانچہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہوتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کریں۔ معزز سامعین کرام، ہم 11 مہینہ کاروبار دنیا میں لگے رہتے ہیں، جس کی اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا بھی اس کا ایک فضل ہے، لیکن اس کاروبار زندگی میں لگ کر ہم بکثرت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا کہ ان 11 مہینوں میں جو غفلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے دور کرے، اور ہمارے دلوں پر جو غفلت کا زنگ لگ گیا ہے اس کو دور کر کے اپنے روح کو تقویت دے اور اپنی روحانیت میں اضافہ کرے۔ پورا سال غفلت میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے، تو اس کو مضبوط کرے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے میں اپنا ایسا نظام الاوقات ترتیب دے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جا سکے، جس قدر ہو سکے نفلی عبادتوں کا اہتمام کرے، جس قدر ممکن ہو اپنے دیگر کاموں کو مختصر کرے اور اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور تسبیحات وغیرہ میں خرچ کرے۔ مثلا عام دنوں میں تلاوت قرآن کا موقع بہت کم ملتا ہے، لیکن رمضان میں ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ رمضان میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا، اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھوں گا۔ ہر وقت ذہن میں یہ دھیان ہو جب میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں کا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ کام جو روزے سے پہلے بھی حرام تھے میں کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ اس لیے اس مہینے میں انسان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے، اپنی آنکھ، زبان اور جسم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کانوں میں لگنے سے بچائے اور رزق حلال سے افطار کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو اس روزہ کا کیا ثواب ملے گا جسے رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور اس کو رشوت، دھوکہ اور حرام مال سے افطار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت